پاکستان کے اندر کے ارد گرد کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ قومی یکجہتی ہو، جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اپنا پارٹی کا ایسوسیشن یا پلیٹ فارم چھوڑ دیں. مراد یہ ہے کہ ایشوز کو سمجھنا ہے. کیا سمجھا جا رہا ہے؟ سینیٹر اون عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر صاحب سیدھی بات کرتے ہیں. آج رانا ثناء اللہ نے دوبارہ دہرایا ہے کہ جی پرائم منسٹر سے اگر ہمیں ملاقات چاہیے ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، اور یہ بات وزیر قانون نے بھی کہی ہے. یہ کین دس ناٹ بی اے اسٹارٹ؟ آپ ان کا بلف کال کر دیں. صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ کو 4-5 دن پرانی بات جائیں تو محسن نقوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم نے ہسپتال کے حوالے سے بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈسپائٹ کہ محسن نقوی لوگوں شاید اس کو پسند نہ کریں، لیکن پہلی دفعہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو ٹریکشن ملی تھی. ریاست ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی، ریاست کے باسیوں کو لگا کہ یار اس میں تھوڑی پازیٹیوٹی ہے، اور لوگوں نے ہمیں کہیں کہا یار یہ پولیٹیکل شاید نائیو تھے کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اگلے دن ہی پھر دیکھا کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی موو تھی. اگلے دن رانا ثناء اللہ صاحب کو ایسا لگا کہ شاید یہ نون لیگ ایسا کہ اسٹیبلشمنٹ موو کر رہی ہے ہماری طرف. انہوں نے بھی ایک موومنٹ کی جی ہم نے بھی 2022 میں اور 23 میں ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ سم ہاؤ دے ور ناٹ کوئی زیادہ فورتھ کمنگ نہیں تھے اور چیزیں آگے نہیں چلی. پھر اگلے دن فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ آئی. اب دونوں کو نا سم ہاؤ فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ رانا ثناء کے خلاف تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں، رانا ثناء کے خلاف آئی نا. سو پہلی اسٹیٹمنٹ محسن نقوی کی، دیٹ واز اسٹیبلشمنٹس ویو. پھر رانا ثناء کی اسٹیٹمنٹ، دیٹ واز نون لیگ ویو. تیسرے دن فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ، اور پھر آپ کی رانا ثناء نے پھر یو ٹرن لے لیا. دیٹ مینس everybody thinks کہ they have to talk to us, they think we are the relevant one. لیکن جب ایک موو کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ موو، نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان سے بات کریں ہم باہر چلے جائیں. جب نون لیگ یا گورنمنٹ بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہیں ہم مل رہے پہلے یہ آپس میں نہ مل جائیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مووز کو سبوٹاج کر سکتی ہے. آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں. ہم پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں نا تو ہم سے لوگ آف دا سین ہم سب سے بات کرتے ہیں کہ یار ہم تم سے بات کرنے کو تیار ہیں، وی ریڈی ٹو ٹاک. لیکن سم ہاؤ ہمیں خود شک ہے کہ کل کوئی چیزیں کہ وہ ڈگ بنگ نہ ہو جائیں. دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. یہ جو پولیٹیکل کیپٹل کی بار بار جو نون لیگ والے کرتے ہیں، دس از ویری رائٹ. دے مے بی سیٹنگ ان دا گورنمنٹ، جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے. دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ کہ یار کہیں نہ کہیں آپ ان کا بلف کال کر دینا. آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. واٹ نیکسٹ؟ سی ہم اتنی آپ کہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ایشو تھا نا یہ صحت والا ایشو، دیٹ ون ایشو واز کہ جہاں پہ ہمارا بلف کال کر دیتے ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن بحران کے اوپر بحران. یہ نہیں کیا بحران ہے؟ اب ان کا علاج ہو رہا ہے. سمپل سے ایک ایشو تھا. میں کہتا ہوں مجھ سے کسی نے پوچھا یار آپ جو شفا والی جو ہے نا وہ آپشن اٹھا کے دیکھ لیتے. میں کہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ لیں. آر وی رانگ؟ کیا ہم غلط ہیں؟ کیا ہم نائیو اتنے ہیں؟ ایک سمپل سے تھا یار آپ خان کی شکل دکھا دیں. مطلب سمپل سی بات ہے. کسی کو کہاں پہ لکھا ہوگا خان کی شکل دکھانا کا؟ ایک سیریس کنسرن تو ہے نا. آپ چھوڑیں میں اور آپ تو چلے کنسرن تو دیکھیں نا. اب ایک پرزنر کے بارے میں کنسرن تو ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو لگے گا کہ میں سخت لائن لے رہا ہوں، لیکن واقعتاً ایک آرگومنٹ میں کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی خواہش ہے ہمیں شکل دکھاتے ہیں، شکل دیکھ کے آپ نے کیا جب آپ کو بتا رہے آپ کے اپنے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے واپس آ رہی ہے. ہمارے ڈاکٹرز کو صرف رپورٹ بتائی گئی کہ یہ رپورٹ ہے. they were not a witness to it. اس میں وہ ڈاکٹر ایک بیٹھا ہے جو آپ نے ریکمینڈ کیا ہوا تھا نا، وہڈاکٹر آپ نے ریکمینڈ کیا. اب اس ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے دیٹس پرفیکٹلی فائن، لیکن ایشو یہ تھا کہ ساتھ ایک فیملی ممبر کا ہونے. اچھا ویسے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویری فرینکلی اتنا چھوٹا ایشو، اتنا بڑا بحران گورنمنٹ نے آؤٹ آف نو ویئر کریٹ کیا. الحمدللہ آپ نے اچھی بات کی. تو آپ نے اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا ہوا؟ اچھا حکومت نے تو بنایا ہوا ہے، آپ نے کیوں بنایا؟ سب ایک طریقہ ہے آپ دیکھتے ہیں، ایک طریقہ میں دیکھتا ہوں. ہم دونوں سے ایسی پولیٹیکل اینگل دیکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے جو بہنیں یا فیملی دیکھتی ہے. جس امیجن عمران خان اس وقت پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، نہ وہ ایک انسان ہے جس کی اپنی فیملی ہے. اس کو 10,000 لوگ جا کے کہتے ہیں کہ تمہاری بھائی کی آنکھیں ٹھیک ہے. ویسے نہیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں وی ڈو ناٹ بلیو اٹ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا اور گورنمنٹ کا یا اتنا کا چکا ہے اور پچھلے 2 سالوں میں بڑھتا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ جو ملاقات کا ایشو بنتا گیا، وائٹ آل سٹارٹڈ. لوگ تو اب کہتے ہیں کہ جی بہن نے آگے باہر اسٹیٹمنٹ دے دی، بٹ وائٹ سٹارٹڈ. پہلے 3 مہینے کے لیے کس نے ان کی ملاقات روکی؟ تو بہن نے اسٹیٹمنٹ جب آ کے دی تو اس کے اندر آنکھ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اور جب پہلی مرتبہ آنکھ کا ایشو آیا وہ ریڈش تھی آنکھ، اس وقت آنکھ کا ایشو نہیں ریز کیا، اور ایشوز ریز کیے تھے. بعد میں جب آنکھ کا ایشو پہلی مرتبہ آیا تو لیما صاحبہ کا بیان بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ تو بالکل صحت مند ہے. میں آپ کو بیان کا بتا دوں. صحت مند والی بات ضرور، صحت مند ضرور ہے. آنکھ ان کی سر تھی، لیکن دیکھیں بعد میں 3 دفعہ میسج ایسا ہوا. پہلا ایک تو اگر فار ایگزامپل میں مان جاتا ہوں کہ جی ساری اسٹیٹمنٹ نے، پھر ایک دفعہ چھپا کے لے گئے، کل پھر رات کو چھپا لے گئے. بٹ کل دے ہیڈ دا چانس کہ آپ دوسرا ٹیکہ لگانے جا رہے ہیں، فیملی کو آن بورڈ کر ہی لینے. وہ ندیم قریشی کو آن بورڈ کر لیتے کہ وہ چلا جائے. ہم شاید کہہ ہی دیتے کہ چلے ندیم. ایک جھلک، ایک ٹیکہ، ایک اینی تھنگ دیٹ
satisfied. اس وجہ سے آپ نے نہ دہشت گردی پہ بات کرنی ہے، نہ آپ نے ملک کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. مطلب آپ اندازہ کرتے ہیں کہ آپ پلیٹ فارم میں کدھر بات کریں آپ؟ سینٹ کا جو جس طرح کا ہمارا چل رہا ہوتا ہے سینٹ میں، مطلب نارمل بزنس آور میں وہ تقریر تک نہیں کرنے دیتے وہاں. نہیں میں نے پچھلے مہینے تقریر کرنے کو میرا مائک بند کر دیا. میں نے دہشت گرد بات کرنے کی کوشش کی کہ کون ایکچولی دہشت گرد کون ہے پاکستان میں، میرا مائک بند کر دیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح وہ گگو کھڑے نہیں ہوتے وہ آئیں حاضری لگوائیں اور یہاں سے چلے جائیں. ایشو یہ ہے کہ ایوری ٹائم آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں نا تو آپ سیاسی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے اور اصرار ہمارا یہ ہے، آرگومنٹ ہمارا یہ ہے، اصرار نہیں ہے، کہ آپ دونوں کو پیرل چلا سکتے ہیں، دونوں کو گڈ مٹ نہیں کریں. کہیں جی کہ اب ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ دہشت گردی کے معاملے پہ بات کر رہے ہیں، باقی معاملات ہماری کنڈیشن کے مطابق چلیں گے. آپ وہ بھی نہیں کرتے. نہیں کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے دسمبر کے مہینے میں تقریباً 1.5 مہینے کے لیے سہیل افریدی کے حوالے سے کہ جناب کور کمانڈر صاحب جو ہے نا وہ وہاں پہ جا رہے ہیں سہیل افریدی کے پاس، سہیل افریدی شہباز شریف صاحب کے پاس آ رہے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کر رہا ہے. بہت کچھ ہو رہا تھا اور اخیر میں جا کے انڈرمائن 2-4 پریس کانفرنس بھی آ گئی کہ جی یہ کیا کر سکتا ہے. آخر میں ہمارا میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. سہیل افریدی نے آخر میں آ کے کیا کیا؟ آپ کی اپنی جماعت کو اس نے پلٹا کے رکھ دی. کیسے؟ جو انہوں نے بیان دیے. کون سے والا؟ یہ آزادی یا موت اور اوتھ اور یہ فورس. یہ تو بہت زیادہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. میں کہہ رہا ہوں کیا تھی اس کی آخر میں جا کے جب وہ شہباز شریف کا دیٹ واز اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ when it comes to the finance of the KP, when it comes to the terrorism issues in KP کے he is willing to talk to even the biggest rival, political rival. کون کے پاس چل کے چلا گیا؟ جب TTP کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج پر حملے کریں گے تو اس وقت آپ کے صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میری لڑائی پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے. یہ سیریس اوپن ڈسکشن کرتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک، اللہ معاف کرے آپ، میں نے آج صبح وہ کرک والی ویڈیو دیکھی. I mean this is unbelievable. This is Pakistan talking about. مطلب یہ آج داجل پہ ابھی چیک پوسٹ پہ ابھی جو these are the things with. اب میرا ایک پوائنٹ آف ویو، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو. I may be wrong, you may be right, but you need to listen to me. So اگر سہیل افریدی کہتا ہے کہ جی مجھ سے بات کر لے، I have a different point of view کہ یار شاید آپریشن نہیں، شاید there has to be a dialogue. Why he feels dialogue کس کے ساتھ؟ وہ کہتا ہے جو لوکل پاپولیشن ہے، کوئی لوکل پاپولیشن نہیں ہے وہاں پہ، مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ کرک، بنو کرک، ڈیرہ اسماعیل خان پہ جہاں یہ TTP آ چکی ہے وہ اس طرح کر کے سرائیت کر گئے. ہماری بات نہ کریں آپ. رشین جو فارن منسٹری ہے اس کی اسٹیٹمنٹ دے لیں. انہوں نے 23,500 دہشت گردوں کی پریزنس کی بات کی ہے. ہندوستان اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کی آپ بات کر لیں، ہماری بات نہ مانیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ خارجہ امور میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس سے بات کرنی ہے، پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی فوج کے ساتھ ہے. اینگل کیا ہے کہ میرا کوئی پوائنٹ آف ویو میں جو بھی دوں گا اٹ ول بی مور کنٹروورشل. پھر ہم دہشت گردی کی بات میرے سے کوئی اوپینین لینے کا مقصد کیا کسی کا. سو ایز اے PTI، ایز اے سہیل افریدی، ایز اے CMKP اور ایز اینی ون ان PTI جب میں اپنی اوپینین دیتا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میری غلط ہے اس اوپینین کو میں ریکارڈ کر دیا جائے کہ یہ کہ میری لڑائی فوج کے ساتھ. نو ناٹ ایٹ آل. کس نے کہا؟ یقین کریں آج وہ 3 جو بندے دیکھے نا جن کو زندہ چلایا گیا اس کے بعد میرا خون سارے آئی واز سو اینگری. بٹ آئی آلویز واک ہیئر کوئی ایسا رستہ نکالے، دس ہیز ٹو بی اسٹاپڈ سم ویئر، کسی بھی طریقے سے نکالے. اس پہ البتہ میرے اینگل کے اوپر تھوڑا ڈفرنس ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بنو میں، کرک میں، 7 ڈسٹرکٹس آف KP خیبر پختونخوا جو مرج بلوچستان بھی لگا ہوا ہے، اس میں جو یہ لوگ ہیں اندر اتنے جا چکے ہیں کہ اٹس ہارڈ ٹو ریئلائز کہ وہ کون ہے اور وہ کون ہے. دیٹس ویئر دا لوکل پاپولیشن، جب تک لوکل پاپولیشن کو پش آؤٹ کر کے باہر نہیں نکالے گی یو وونٹ ریئل ڈیفرنشیٹ بٹوین دی ٹو. دیٹس ویئر ایکچولی یو وانٹ ٹو ٹاک. اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ نے کسی جگہ پر جا کے بات تو کرنا ہے نا. I'm ready to talk. Everybody یقین کرے سہیل افریدی کے لیے جتنا بڑا پریشر اس میں وہ لے کے بیٹھا ہے، لوکل اس کو اپنے لوگوں کی طرف سے بڑا پریشر ہے. وہاں پہ اکنامک ایشوز ہیں، ٹیررزم از اندر ایشو. پھر مطلب وہ بیچارہ پولیٹیکلی بھی اس کو ہمارے ایشوز کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ہی از انڈر سیویئر پریشر اینڈ دا وے ہی از ہینڈلنگ اٹ، ہیٹس آف ٹو ہم فار دیٹ. اور لوگ اس کو کہتے ہیں بیچارہ ینگ ہے. میں تو سمجھتا ہوں وہ ہم سے زیادہ پولیٹیکلی زیادہ میچور چیزوں کو ہینڈل کرتا جا رہا ہے. لیکن جو ایٹماسفیئر اسلام آباد کا ہے اس کی طرف جتنا ایک وہ بتا تھوڑا سا نا ایک سخت قسم کا ماحول ہے پہلے دن سے. 13 سال پھر آپ نے ٹھیک چلا لینا تھا نا صوبہ اپنا. بات پھر 13 سال بھی چلائی. ابھی اس کے ساتھ تو چلا کے دیکھ لیں. پہلے دن ابھی تک CM بھی بنا تھا اور دہشت گرد ہے. یہ تو وہاں پہ جناب اسمگلنگ کرتا ہے. یہ اس قسم کے بہیویئر اگر آپ نے پہلے دن سے اسلام آباد نے پشاور کو دکھایا اس وجہ سے وہ بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ یار اوکے لیٹس فیس اٹ دین، لیٹس ڈو سم تھنگ بیٹر. ناظرین ہم آپ کو اب امریکہ لیے چلتے ہیں. حسین حقانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور تجزیہ کار. حقانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے. جب تک یہ پروگرام ریپیٹ ہو رہا ہوگا تو وہ ایڈریس ہو چکا ہوگا. کوئکلی اگر میں آپ سے جان پاؤں تو یہ کتنا اہم ایڈریس ہے، اور اس کے بعد پھر میں جو انہوں نے ابھی اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے اس کے اندر ایران کا ذکر ہے اس پر آؤں گا. پہلے آپ کی اسیسمنٹ یہ کتنا اہم ایڈریس ہے؟ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہمیشہ اہم ہوتا ہے. اس میں اگر صدر مقبول ہو تو اسے اپنی مقبولیت کو بڑھانے کا موقع ملتا ہے، غیر مقبول ہو تو اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی بیان کر کے
لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے۔ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ غیر مقبول ہیں۔ تازہ ترین جو اوپینین پول ہے اس سے لگتا ہے کہ 60% امریکی اب ان کو پسند نہیں کرتے، ان کی پالیسیوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو غلط رخ پر ڈال دیا ہے۔ تو ان کو اس جو یہ تذبذب ہے معاشرے میں، اس کا جواب دینا ہوگا، لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، لیکن ان کا مزاج منظم اور مرتب گفتگو کرنے کا ہے نہیں۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھتے ہیں جس میں سارے دلائل دیے جاتے ہیں، یا وہ ہمیشہ کی طرح کوئی جذباتی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کے حامی تو اس پر تالیاں بجائیں گے، لیکن باقی امریکی یہی سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ صدر آخر کب اس منصب سے رخصت ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ منظم اور جچی تلی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اپنے جرنیل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو فیک نیوز ہے، اس نے کہا جی کہ میری حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ایران کے اوپر حملے کے وہ خلاف ہے، لیکن خود بھی بعد میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن میں نے فیصلہ کرنا ہے، and I would rather have a deal than not, but if we don't make a deal, it'll be very bad for that country, and very sadly its people become great and wonderful, and something like this should never have happened to them. جو انشا پردازی کی غلطیاں اس کو آپ بھول جائیں، یہ کیا رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ تو ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ در حقیقت ہاں بات تو ڈیل کی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ جب سے وہ صدر بنے ہیں یہی ہے کہ دھمکی دی جائے اور دھمکی کے ذریعے ڈیل کی جائے۔ اب باقی سارے ملکوں کو انہوں نے ٹیرفز کی دھمکیاں دیں، اب وہ دھمکی سپریم کورٹ نے ان کے ہاتھ سے چھین لیے، تو ان کے پاس صرف ایک عسکری طاقت کے مظاہرے کا امکان رہ گیا ہے۔ لیکن اگر امریکہ کے جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہیں، جو کہ ان کی سب سے اعلیٰ پوزیشن ہے عسکری عہدوں میں، اس کے حامل شخص نے یہ بات سوچ سمجھ کے ہی کہی ہے کہ امریکی فوج اس کارروائی کے حق میں نہیں ہے۔ دیکھیں، کچھ مہینے پہلے بھی کارروائی ہوئی تھی، اور اس وقت صدر ٹرمپ نے، آپ ان کا بیان ڈھونڈ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام نیست و نابود کر دیا ہے، اور اب وہ کئی سال تک ایٹمی پروگرام دوبارہ قائم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ان کے ایٹمی پروگرام سے دوبارہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اگر اسرائیل کا دباؤ ان پر ہے بھی، تو انہیں بالآخر یہی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ جنگ کر کے اپنی یہ شہرت ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ امن کے صدر ہیں، اور کیا ان کے اپنے حامی اس بات کو پسند کریں گے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی دائرے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ایک انہوں نے اور بات کہی ہے جو بڑی اہم ہے۔ انہوں نے شاید کل یہ کہا تھا کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ why Iran has not capitulated by now۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں فوجیں موو کروں گا، ہوائی جہاز بھیجوں گا، پانی کے جہاز بھیجوں گا، ایران ڈر جائے گا اور ڈر کے میری بات مان لے گا۔ تو کیونکہ ایران ڈر کے بات نہیں مان رہا اور ان کا بلف کال کر رہا ہے، اب ان کو یہ فکر شروع ہو گئی ہے کہ میں کس حد تک یہ ساری جو میں نے فوج جمع کی ہے اس کو استعمال کر سکوں گا۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت کیوریس ہوں یہ جاننے کے لیے، میں وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہے، مارکو روبیو نے شاید یہ کہا تھا کہ میں کیوریس ہوں، تجسس کا عالم ہے ان کا۔ یہ بھی آپ نے ظاہر آپ ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جو امریکہ میں ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ اس مرتبہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ایران نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے خلاف محدود کارروائی بھی ہوئی تو ہمارا رسپانس جو ہے پھر کھلا بے لگام قسم کا رسپانس ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے میزائل جھونک دیں گے اس کے اندر، ممکنہ طور پر جن کی رینجز میں امریکہ کے تمام اڈے بھی آتے ہیں، وہاں پہ گرے نہ گرے علیحدہ بات ہے، انٹرسیپٹ ہو جائیں، اسرائیل بھی آتا ہے، دوسرے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ کتنا بڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مخمصہ ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا، جو بڑھ مار دی، اس کو عملی جامہ پہنانے کا جب وقت آئے گا تو اس کی کاسٹ بہت بڑی ہے۔ بہت زیادہ کاسٹ ہے، اور سب سے بڑی کاسٹ ان کے الائز جن میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو تو ذرا سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح آستین چڑھا کے بات کرنے کے عادی ہیں، لیکن جو باقی اسرائیل کا پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو ان کا نیشنل سیکیورٹی سسٹم ہے وہ بھی بار بار تنبیہ کر رہا ہے۔ انہوں نے پچھلی بار بھی تنبیہ کی تھی کہ ہم اس طریقے کے ساتھ نہ ایران کو روک سکیں گے، نہ ہم ایران کی حکومت تبدیل کر سکیں گے، الٹا ہم وہاں رجیم کو انٹرنچ کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ مختلف ذرائع سے
پریشر ڈال ڈال کے رفتہ رفتہ چیزوں کو بدلا جائے، اس طریقے کے ساتھ 4 بم گرا کے صبح کو فتح کا اعلان کرنے کی جو خواہش ہے آپ کی، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہوگی۔ لیکن نتنیاہو نے اس بات کو اس وقت نظر انداز کیا، پھر نتنیاہو کی وجہ سے ٹرمپ کو بھی کچھ کرنا پڑا۔ اس بار ابھی تک کیونکہ اسرائیل نے کچھ نہیں کیا ہے، اس لیے ٹرمپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اسرائیل سے ہی ایسی آوازیں اٹھوائیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں، ایسا کرنے سے اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، سعودی عرب اور خلیجی ممالک یہ کہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر صدر ٹرمپ کہیں چلو میں نے ان کی وجہ سے بخش دیا، بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کریں کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی بڑی بات کر دی تھی، اور وہ بات پہلے دن سے ناقابل عمل تھی۔ آپ کا بہت شکریہ ایزول ناکانی صاحب، آپ نے ہمیں انسائٹس فراہم کی۔ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ قطر کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم آلریڈی موجود ہیں۔ تو حقانی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ریجن کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں گی اور ٹرمپ کو پھر ان آوازوں کے پیچھے شاید چھپنا پڑے، دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک ٹویٹ بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، میں ٹویٹ پہلے آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ حسن خان صاحب صحافی ہیں، انہوں نے دونوں خبروں کو جوڑا، آج تو خیر ڈیولپمنٹس اور ہو گئیں، اور آپ کے سامنے ایک تصویر بنائی۔ پختونخوا میں حالات کتنے خراب ہیں، نیچے 2 خبروں سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ کرک علاقے شہیدان میں ایف سی پوسٹ پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ، فتنۃ الخوارج نے زخمی سپاہیوں کو لے جانے والی ریسکیو 1122 کی ایمبولنس کو آگ لگا کر مریضوں کو زندہ جلا دیا۔ خوارج نے اس واقعے کی پوری فلم بندی بڑے آرام و سکون مختلف زاویوں سے کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ حسن خان جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ہوا کا رخ دیکھیے اور باتوں کا رخ دیکھیے، دونوں میں کتنا تضاد ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر چیف منسٹر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں، جو اس جماعت کے عملی طور پر تو نہیں لیکن تھیوریٹیکلی سربراہ ہیں، وہ جب یہ باتیں سنتے ہیں ان کو کوفت ہوتی ہے۔ تو یہ جو رہائی فورس ہے اس کے اوپر ان کا ذرا ویو سنیے گا۔ جہاں تک فورس کا تعلق ہے تو ہم نے پارٹی میں ڈسکس کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو غیر قانونی غیر آئینی ہو، اور ہم کوشش کریں گے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بھی اسٹرگل ہم شروع کریں وہ آئینی، قانونی اور ڈیموکریٹک ہو اور پیسفل۔ گوہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ درست ہے کہ سخت بیانیے نے ممکنہ مفاہمت کے دروازے فی الوقت بند کر دیے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو ہمیشہ سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آواز ضرور اٹھائیں بٹ زبان نہ چلائیں، کوئی بھی ہو، زبان چلانے میں اور آواز اٹھانے میں فرق ہے، اور سارے سائڈوں کو لحاظ کرنا چاہیے کہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو اب پیغام ان کو اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی قیادت کو پہنچانا ہے۔ ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔